بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاسراء یا بنی اسرائیل ترتیب کے اعتبار سے 17 نمبر کی سورت ہے۔ اس کی 111 آیات ہیں۔ یہ ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل نازل ہوئی۔ سورہ کا آغاز واقعہ معراج کے ذکر سے ہوتا ہے، جس کی کچھ تفصیل سورہ النجم میں بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث اور سیرت کی کتب میں یہ واقعہ زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورت کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے اس انداز سے کیا گیا ہے کہ اس میں مسجد اقصیٰ کا ذکر کر کے یہ اشارہ دیا گیا کہ ارض مقدس سے جو برکات وابستہ تھیں اور بنی اسرائیل صدیوں تک جن سے مستفید ہوتے رہے، وہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئیں۔ بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ تمہیں ایک مکمل شریعت دی گئی تھی اور تم میں پے بپے رسول آتے رہے، لیکن تم نے دوسری اقوام کو راہ راست پر لانے کے بجائے انہی کے عقائد، اخلاق اور اعمال اختیار کر لیے، جس پر مختلف اوقات میں انبیاء تمہیں متوقع عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن تم نے توجہ نہ کی۔ بالآخر ایک بار حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 سال بیشتر بخت نصر نے یروشلم کو تاراج کر کے ہیکل کو جلا دیا اور تابوت سکینہ جو خداوند کے عہد کا صندوق تھا چھین کر لے گیا۔ دوسری بات، حضرت مسیح سے 70 سال بعد تیتوس رومی نے اسے تباہ کیا، اور دونوں بار کی تباہی کا سبب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانی اور فسق و فساد تھا۔ اس کے بعد ایک اصول دیا کہ جب کسی ملک و قوم کا خوشحال طبقہ یعنی اشرافیہ، اونچے طبقے کے لوگ اخلاقی اور سماجی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس ملک و قوم پر تباہی آ جاتی ہے۔ ان آیات میں ایک طرف امت مسلمہ کو عروج و زوال کے حقیقی اسباب سے روشناس کروایا، تو دوسری طرف بنی اسرائیل کو بھی یہ دعوت دی کہ تمہارے لیے یہ آخری موقع ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے از سر نو منصب امامت پر فائز ہو سکتے ہو۔ آیت نمبر 33 سے 38 تک کی 15 آیات انہی تعلیمات پر مشتمل ہیں جو تورات کی اساس تھیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو الواح عطا کی تھیں ان میں 10 احکام تھے۔ وہ 10 احکام اسی ترتیب کے ساتھ آج تک تورات میں موجود ہیں۔ وہی احکام قرآن حکیم میں ایک بار سورہ الانعام میں اور دوسری بار سورہ بنی اسرائیل میں دہرائے گئے ہیں۔ یہی 10 احکام اصل دین ہیں اور انہی کو قرآن نے الاسلام کہا ہے۔ دیگر احکام کا تعلق شریعت سے ہے، اور ان احکام میں وقتاً فوقتاً حالات اور زمانے کی رعایت سے تبدیلی آتی رہی ہے۔ یہ 10 احکام کون سے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بالخصوص جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا زیادہ خیال رکھو، اور ان کے ساتھ احترام اور نرمی سے گفتگو کرو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ رشتہ داروں کو نیز مساکین اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ فضول خرچی نہ کرو کہ فضول خرچی شیطان کا کام ہے۔ اگر کسی رشتہ دار، مسکین یا مسافر کی کسی وقت خدمت نہ کر سکو تو اسے نرمی سے سمجھا دو۔ نہ تو بخل کرو اور نہ بیجا خرچ کرو۔ اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت برا فعل ہے۔ ناحق کسی کو قتل نہ کرو۔ اگر کسی کو ناحق قتل کیا گیا تو اس کے وارثوں کو بدلہ لینے کا پورا حق ہے۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، سوائے اس کے کہ ان کی خیر خواہی مقصود ہو، اور جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کا مال انہیں واپس کر دو۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں جواب دہی کرنا ہوگی۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگو، کیونکہ آنکھ، کان اور دل سب نے جواب دہی کرنا ہے۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو۔ دین کی ان بنیادی باتوں کی تفہیم کے بعد سورہ کے دوسرے حصے میں بتایا گیا کہ مشکلات کے اس طوفان کے باوجود آپ اپنے موقف پر ثابت قدم رہیں اور پورے صبر و سکون سے حالات کا مقابلہ کریں۔ جو مسلمان کفار کے مظالم پر جنجلا اٹھتے تھے ان کو تلقین کی گئی کہ وہ نماز، بالخصوص نماز تہجد کے ذریعے استحکام حاصل کریں۔ نیز ایک خوبصورت دعا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق،
وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا کے ذریعے ہجرت اور اس کے بعد اسلام کے غلبے کی پیش گوئی کی گئی۔ سورہ کی آیت نمبر 85 میں یہود کی طرف سے آنے والے ایک سوال کہ روح کیا ہے کا ذکر کر کے اتنا بتایا کہ روح امر ربی ہے اور تمہاری دماغی اور فکری حیثیت اس درجے کی نہیں ہے کہ تم اس کی حقیقت کو سمجھ سکو۔ سورہ کے آخر میں بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کے غلط عقیدے کی تردید کی اور بتایا کہ اہل کتاب کا الرحمن اور امت مسلمہ کا اللہ ایک ہی ذات کے دو نام ہیں۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔